عمر کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ یہ شکر منائیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ کھلے عام اسٹیجوں میں، وہ بھی اہل حدیث کی اسٹیجوں میں، میرے بھائیوں، یہ کھلے عام، یہ میری بے عزتی نہیں بلکہ آپ نے قرآن کی بے عزتی کی، قرآن کی بے حرمتی کی، آپ نے حدیث کی بے حرمتی کی، آپ نے اللہ کے گھر کا نام لے کر کے جلسہ کرا کر کے آپ نے قرآن و حدیث کے اوپر بلڈوزر چلایا ہے، اسلام کے اوپر آپ نے بلڈوزر چلایا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا حق ہے مجھے، یہ میں آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اسلام کی باتیں ہیں، یہ حق ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اے مولوی تو اسٹیج پر بیٹھا تھا شریعت کے خلاف۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دائیں طرف جو حضرات کھڑے ہیں، برائے مہربانی یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے میرے بھائی، جگہ ہے ابھی، بیٹھ جائیے۔ راستے میں جو حضرات کھڑے ہیں برائے مہربانی آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے، محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے۔ چلیے بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بتائیے۔ قرآن و حدیث سننے، ماشاءاللہ دائیں طرف سے آواز ہے، قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں۔ یہ قرآن جو ٹیبل کے اوپر ہے اسٹیج میں، یہ دیکھنے میں ایک سادی سی کتاب ہے، تھوڑا میری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں سلو بول رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کی بات بیٹھے۔ یہ ایک سادی کتاب ہے، میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کا یہ مسجد کا جلسہ ہے شاید، تو مسجد کے سلسلے میں میں کچھ بولوں، لیکن یہیں بیٹھ بیٹھ کے میں نے اپنا موڈ چینج کیا اور میں سوچا کہ کچھ اس انداز کی باتیں ہو جائیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا اور دل کی گہرائی سے مطالعہ کیا تو قسم خدا کی اس قرآن نے ان کے دل کے اندر، زندگی کے اندر چینجنگ پیدا کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر کا نام سنا ہے نا، ادھر سے آواز آتی ہے، حضرت عمر کا نام سنا ہے نا، یہ امیر المومنین تھے، کو بڑھائیے گا آواز تھوڑا، امیر المومنین تھے یہ، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عمر تو یہ ہیرو مانے جاتے تھے، ہیرو۔ اور سنیے، حضرت عمر کے سامنے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نظروں سے نظریں ملا کے بات کر لے، اتنا دبدبا تھا ان کا۔ لیکن جب دل کی گہرائی سے قرآن کو انہوں نے سنا تو یہ پھر ہیرو سے زیرو بن گئے۔ ایک چیز بتائیے، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے جو آپ کے سامنے ہے ٹیبل کے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ کچھ قوموں کو عروج اور بلندی حاصل کرا دیتا ہے اللہ، اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ قومیں نیچے گر جاتی ہیں، وہ زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی بات کو جو مانے گا، اس پر جو عمل کرے گا، اللہ اس کو ترقی دے گا، بلندیاں عطا کرے گا اللہ اس کو. اور جو اس قرآن کو نہیں مانے گا، جو اس قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو دھیرے 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 ایسے گرائے گا کہ پھر ان کا کوئی مددگار. غور سے سنیے گا. مکے میں کتنی برائیاں تھی معلوم ہے؟ کھاتے تھے کھانا تو کھانے کی جگہ میں وہ شراب رکھتے تھے، شراب پانی کی جگہ میں، پینے کی جگہ میں وہ شراب رکھ لیتے تھے پانی کی جگہ میں. کوئی ایسی برائی نہیں تھی مکے میں جو نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت. اسی لیے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلی دور. لیکن جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا تو ایسے بدل گئے کہ میرے بھائیوں کہنے کی بات نہیں. ہم روزانہ قرآن سنتے ہیں، ڈیلی قرآن سنتے ہیں، مسجد میں، جمعے کے خطبے میں، جلسوں میں، لیکن ہمارے اندر چینجنگ آتی نہیں ہے، چینجنگ نہیں آتی ہے. واللہ میں بتا رہا ہوں، رات کا تقریباً 2:45 بجنے جا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے علم کے لیے اور سیکھ کر کے جائیے. مجھے علم نہیں تھا کہ کسی لیڈیز کو جلسے میں لایا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. یہاں پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا. میرے بھائیوں ایک چیز سن لیجئے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کی باتیں کر رہی ہیں، اس میں غلطی کیا ہے؟ کہاں ہے اس میں دین کی؟ تو یہ باتیں کر رہی ہیں. خدا کی قسم یہ شکر منائیے کہ اللہ نے زمین کو دھسا نہیں دیا اور چیتوریا والے یہاں دھس کر کے آپ تیرے سامنے ہو رہی تھی، یہ کام ہو رہا تھا، تم نے کچھ جواب نہیں دیا تھا. میرے بھائیوں مجھے بلائیں یا نہ بلائیں اس پر مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. کچھ علماء ہیں جو یہ دلیل دیں گے آپ کو. سنیے کہ 3 شخص نبی کریم کے پاس آئے تھے، 3 صحابی. یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے آ کر ماں عائشہ سے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں بتائیے. تو میں آ رہا ہوں اصل پوائنٹ پر. عمل کے بارے میں بتائیے. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اتنا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں مختصر تھوڑا گاڑی سپیڈ چلا رہا ہوں. یہ بتا دی ماں عائشہ، اور بتانے کے بعد وہ صحابہ کرام سوچنے لگے تینوں، اللہ اکبر، کہاں نبی اور کہاں ہم لوگ؟ نبی کہاں اور ہم لوگ کہاں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اتنی عبادت. ہم تو نبی کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نبی کے سامنے. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا زندگی بھر میں روزہ رکھوں گا. اچھا. دوسرے نے کہا کہ رات میں سوؤں گا نہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا. تیسرے نے کہا دن تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، چلو میں دن کو روزہ بھی رکھوں گا، رات کو نماز بھی پڑھوں گا میں، اور بیوی بال بچوں کے جھمیلے سے میں دور رہوں گا. بیوی بال بچوں کے جھمیلے سے کیوں؟ اس لیے کہ میں شادی اگر کروں گا تو بچے پیدا ہوں گے، اور جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کے لیے کہیں سے روزی روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا، تو چلو میں شادی نہیں کروں گا. سوچ اچھی ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، یہ آخری سوچ غلط ہے. لیکن سنیے، یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے ماں عائشہ کے پاس آ کر کے صحابہ کرام دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. کیا آپ کے یہاں علماء نہیں ہیں؟ یہ دلیل دیں گے کچھ لوگ کہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیڈیز تھی اور صحابہ کرام آ کر کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. میں نے یہی بیٹھ کے موڈ بنایا، موبائل میں دیکھ لیا، سرچ کر لیا نیٹ پہ کہ حدیث نمبر کتنا ہے، کیا ہے، تاکہ میں آپ کے سامنے بول پاؤں. سنیے، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، مائیں. اسی لیے امہات المومنین کہا
آ جاتا ہے، اور جب ان سے کوئی دین کی باتیں سیکھتے ہیں تو باحیثیت ماں ہم ان کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور باحیثیت ماں ان سے دین کی باتیں ہم نے سیکھا۔ دوسری دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1034 یہ دیکھیے، امام نماز پڑھا رہا ہے، غور سے سنیے، آج میری تقریر کچھ دوسرے ٹائپ کی ہو رہی ہے، آ رہا ہوں میں مسجد کے اوپر بولوں گا کچھ۔ یہ امام نماز پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، اور امام غلطی کر دیا، کہیں نماز میں غلطی کر دیا، اب کیا کریں گے آپ بولیے تو؟ کیا کریں گے؟ امام، ہاں لقمہ دیں گے آپ، اور امام غلطی کر دیا ہے، بھول گیا ہے کہیں، تو آپ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر لیڈیز ہے تو وہ کیا کرے گی؟ نبی اکرم کے زمانے میں لیڈیز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ ہاں چتوریا والوں سنو، نبی اکرم کے زمانے میں لیڈیز مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی۔ اگر امام بھول جائے، سامنے مرد ہے، ان کو پتا نہیں کہ امام نے غلطی کی ہے یا نہیں، امام بھولا ہے کہ نہیں، لیکن ایک لیڈیز کو، ایک عورت کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں امام غلطی کر دیے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہاتھ کی 3 انگلی، دیکھیے دائیں ہاتھ کی 3 انگلی اس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے گی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ادھر مارے گی، دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر مارے گی نہیں تو ادھر مارے گی۔ اے چتوریا والو، ایک چلو پانی میں ڈوب کے مر جانا ہے، جبکہ نماز ایک بڑی عبادت ہے، اسلام کے اہم رکنوں میں سے ایک رکن نماز ہے، اور جب نماز میں امام غلطی کر دے، نماز میں امام بھول جائے، تو سنیے نماز میں بھی امام کے سامنے عورت آواز نہیں نکالے گی، سبحان اللہ نہیں کہے گی، الحمدللہ نہیں کہے گی۔ میرے بھائیو، منظر عام میں اسٹیج میں لا کر کے آپ ان کی آواز کو سنیں گے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ جواب آپ دیں گے، آپ کہاں تک صحیح ہے؟ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، ہاں پردہ ہے، کشش ہے۔ ایک دن نوجوان لڑکوں سے پوچھو، غلط رانگ نمبر پر اگر موبائل میں لگ جائے کہیں اور کوئی لیڈیز اٹھا لے ہیلو، ادھر سے بولے گی، دوسرے دن پھر فون کرے گا، تیسرے دن، کیوں؟ اس کی آواز میں کشش ہے، وہ پاگل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عورت کے آواز میں بھی پردہ ہے۔ سنیے، نماز جیسی عبادت میں عورت نہیں بول سکتی ہے، وہاں وہ تالی بجائے گی اس طریقے سے، تو یہ زمین پر گرتے اور صحابہ کرام سجدہ کرتے، نبی اکرم سجدہ کرتے، زمین کے دھول اور کیچڑ صحابوں کے چہروں میں، نبی کے چہروں میں لگ جایا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں سنیے، غور کر کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ مسجد نبوی دن گزرتا گیا، سال گزرتا گیا، اور سنیے آج وہی مسجد ہے جس میں تقریباً 12 سے 13 لاکھ حاجی، ارے ہزار نہیں بول رہا ہوں، سنو، 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اے چتوریا والوں سنو، نبی کے زمانے میں اس وقت جس وقت مسجد بنی تھی، قسم خدا کی کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اس وقت مدینے میں لوگ اتنے امیر نہیں تھے، ان کے پاس مال و دولت اتنے نہیں تھے۔ سنیے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ مدینے میں نبی کے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ بجلی کا انتظام نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ سنیے میرے بھائیوں، یہ تیل، مٹی کا تیل جس کو آپ کیروسن بولتے ہیں، مٹی کا تیل ڈال کر کے چراغ جلایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا تو یہ حال تھا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیری میں ہوا کرتی تھی۔ کسی کے گھر اتنا تیل نہیں کہ مسجد نبوی کے چراغ مسجد نبوی میں دے اور چراغ جلانے کا کام آئے۔
इतना तेल नहीं। 5-5 दफा तो मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। जितोरिया वालों सुनो, एक सहाबाए किराम शायद तमीम दारी, ये सहाबाए किराम, एक सहाबा जिनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, इन्होंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मस्जिद नबवी में चिराग ला करके रख दिए, और जैसे ही अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए, नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने देखा आज मस्जिद नबवी में किसी ने चिराग लाया है, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नबी अकरम ने पूछा, ये चिराग का इंतजाम किसने किया है, किसने तेल लाया है, किसने मस्जिद नबवी में चिराग का इंतजाम किया है? वो सहाबी जिसने इंतजाम किया था कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, तेल का इंतजाम नहीं था, लेकिन मैंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मैंने अल्लाह के घर में उस चिराग को ले आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने सिर्फ मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, बल्कि तुमने पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है। ये देखिए मस्जिद के सिलसिले में मेरे भाइयों, ये देखिए सहाबाए किराम कैसे आगे बढ़ते थे, कैसे। सुनिए, नबी अकरम एक मजमे में, जिस तरह आप बैठे हुए हैं, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, सुनिएगा, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं वैसे अल्लाह के रसूल एक मर्तबा सहाबाए किराम को लेके बैठे हुए थे, और कुरान करीम की एक आयत, इसीलिए मैं ये कहाँ पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं, चूंकि मैंने सूरह बकरा की आयत तिलावत की है। चलिए, वहां पर एक आयत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। आप सवाल करेंगे, मौलाना तब सारी कायनात के लिए नहीं है? नहीं, सारी कायनात के लिए भी है। अल्लाह ने दूसरे जगह में फरमाया है, हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी कायनात के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, जैनियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए ये कुरान हिदायत है। लेकिन बिलखुसूस अल्लाह से डरने वालों के लिए ये कुरान हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब आइए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, एक आयत देखिए कैसे बदलते थे सहाबाए किराम। एक आयत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मिलेगा, हम अल्लाह को देंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चलो जन्नत। अरे एक चीज बता दूं, मस्जिद की जहां बात आ जाए ना, जिस काम में भी आप हिस्सा लेंगे, मतलब टोटी खराब है, टोटी समझते हैं ना, वो जो पानी निकलता है, आप क्या बोलते हैं इधर पता नहीं, तो हाँ, नल पानी निकलता है, आपने उसका काम करवा दिया। पंखा खराब है, आपने पंखे का काम करवा दिया। हाँ, मस्जिद में बिजली लाइट की बिल ज्यादा आता है, आपने कह दिया मुअज्जिन साहब मैं बिल भर दूंगा, हाँ इसका बिल मैं दूंगा। मशीन खराब हो गई है, मशीन मैं ठीक करवा देता हूं। जानते हैं, अगर, फिर गौर से सुनिए, अगर मस्जिद के किसी काम में आपने हिस्सा लिया, इसका बदला जन्नत से नीचे कुछ है ही नहीं। अल्लाहु अकबर, बदला जन्नत से नीचे कुछ है ही नहीं। और जानते हैं, जहां भी मस्जिद का मामला है, देखेंगे हजरत उस्मान आगे बढ़ चढ़ करके है, हजरत उस्मान। तो चलिए मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करता हूं। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल बदले में क्या मिलेगा? नबी अकरम ने बताया कि बदले में जन्नत है। उन्होंने कहा हजरत अबू दैदा अंसारी कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मदीने में मेरे 2 बाग हैं, खजूर के 2 गार्डन हैं। अल्लाह अकबर, खजूर के 2 बाग, 2 गार्डन हैं अल्लाह के रसूल मेरे, आप बताइए कौन सा मैं अल्लाह के रास्ते में दूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, है मेरे सहाबी, वो तो तुम जानते हो कि कौन सा तुम अल्लाह को दोगे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ऊपर वाला
वाला बाग जो है अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ। अल्लाह के रास्ते में दे दिए। जन्नत की लालच देखिए मेरे भाइयों, जन्नत की जब बात आती थी सहाबाए किराम दौड़ करके आते थे। अरे रसूल बताइए क्या करना है। जंग तबूक का वाकया उठा करके देखिए, आप लोग टाइम मुख्तसर दिए हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, सुनिएगा। तो जब दे दिए, घर में आए, घर में देखा बीवी नहीं है, दरवाजा बंद है। पड़ोस के लोगों से पूछा मेरी बीवी कहाँ गई है? पड़ोसियों ने बताया ऐ अबू दादा आपको आने में लेट हो गया, आपकी बीवी बच्चों को लेकर के बाग में, खजूर के बाग में चली गई है खजूर खिलाने के लिए बच्चों को। अबू दादा अंसारी ने जैसे ही सुना मेरी बीवी खजूर के बाग में चली गई है, दौड़ लगा दिए और तेज दौड़ने लगे। या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बाग को, मेरे पास तो 2 बाग हैं, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया है उसी बाग में कहीं ये चली ना जाए। दौड़ करके जब पहुंचे क्या देखते हैं, हाय रे जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया था उसी बाग में ये चली गई है। बाहर से अबू दहदा कह रहे हैं ऐ मेरी बीवी निकलो, जल्दी बाहर निकलो। कहा क्या हुआ? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बाहर निकलो। बाहर आ गए। कहा क्या हुआ? कहा क्यों गई तुम उसमें? कहा आपको आने में लेट हो, आप आने में लेट कर दिए, बच्चे भूखे थे, मैंने उसको खजूर खिलाने के लिए मैं यहाँ तक ले आई। कहा अच्छा ऐ मेरी बीवी ये बाग अब हमारा नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊंगा अंदर, इसीलिए मैंने तुमको बुला लिया है। कहा क्या हुआ? क्या किए? खजूर पकने के करीब थे, बिल्कुल पकने के करीब थे, बस 2-4 दिनों में खजूर कट के मार्केट में ले जाते, उनके भी अच्छे दिन आ जाते। और सुनो 1-2 दरख्त नहीं, ऐ चितौरिया वालों 1-2 दरख्त नहीं बल्कि खजूर के 600 दरख्त थे उसमें। कितने दरख्त? 600, 600 दरख्त उसमें लगे हुए थे। अब सुनिए मेरे भाइयों, कहा ओढ़नी में क्या है? कहा ये देखो चंद खजूरें हैं मेरी ओढ़नी में। अबू दादा ने उन खजूरों को अपने हाथ में लिए, बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चों के पॉकेट में, बच्चों के जेब में जो खजूरें थी उन खजूरों को निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी अब तक उन बच्चों ने हलक के नीचे खजूरें, हलक के नीचे वो खजूर नहीं उतरी थी। मेरे भाइयों मुंह से निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। ऐ मेरे भाइयों उसके बाद जो खजूरें खा लिए थे उनके बारे में अबू दैदा ने क्या कहा, ऐ अल्लाह मेरी बीवी के दुपट्टे में जो खजूरें थी अल्लाह मैंने उसको बाग के अंदर फेंक दिया है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों के जेब में पॉकेट में जो खजूरें थी अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी बाग में फेंक दिया है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी वो भी मैंने बाग में दे दिया है। ऐ अल्लाह जो खा लिए गए मेरे बच्चे हलक से नीचे उतार लिए गए, ऐ अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ। ऐ अल्लाह इसकी ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका मालिक नहीं हूँ, अल्लाह तू माफ कर दे। ऐ चितौरिया वालों एक आयत सुनने के बाद, एक आयत सुनने के बाद, नबी की एक फरमान सुनने के बाद कैसे सहाबाए किराम जन्नत की लालच में आगे बढ़ते और आकर के जन्नत को हासिल करने के लिए कैसे मुकाबला करते। ऐ मेरे भाइयों चूंकि मेरे हाथ में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है, ऐ मेरे भाइयों आखिर में एक चीज, आपने कहा हम कुरान सुनने के लिए आए हैं, हदीस सुनने के लिए आए हैं। ऐ मेरे भाइयों मजहबे इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज नहीं है, लेकिन ये जो रब का घर है जहां दिन में 5 मरतबा अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। ऐ मेरे भाइयों रब के घर के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, जितने यहां बैठे हैं सबों के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जो आपने दिया है दे दिया है उसको छोड़िए, जो आपने दिया है दे दिया है। मुझे मालूम है ऊपर वाले जेब से, नीचे वाले जेब से, पीछे वाले जेब से, हर जेब से आपने निकाल करके दे दिया है, लेकिन चितौरिया वालों सुनो
میں رب کے اس گھر کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. اگر ایک ہی روپیہ ہے نا, 1 روپیہ, زیادہ نہیں, یہ میں علل عقل کم, سب سے کم بول رہا ہوں میں, اگر 1 ہی روپیہ ہے اور آپ اس قرض سے, اس نیت سے رکھے ہیں کہ 1 روپیہ میرے جیب میں رہے, ارے صبح بچے یہ چاکلیٹ کھا لیں گے, یہ دکان جائیں گے, کچھ اور کھا لیں گے بچے. سنیے میرے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 1 روپیہ جنت میں جانے کے لیے بہانہ بن جائے. اور میں نے کہا نا, من بنا للہ مسجدن, جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا, اکیلے تو اکیلے, اور اکیلے نہیں تو اس میں شامل ہو گیا جو بنا رہے ہیں, تو اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے. اے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے میں کھڑا ہو رہا ہوں. جن کے جیب میں جتنا ہوگا بس 5 منٹ کے اندر اپنے ہاتھ میں دیجئے, کسی کے ہاتھ میں نہیں, اپنے ہاتھ میں دیجئے. 1 قدم, 2 قدم, 3 قدم آپ چل کر کے میرے پاس آئیں گے. رات کا آخری حصہ ہے, اللہ دنیاوی آسمان میں ابھی ہے, جو آسمان ہم دیکھ پا رہے ہیں میرے بھائیوں, اللہ دیکھ کر کے کہے گا, ہائے رے بندہ, میری ایک آواز پر تم مسجد کی مدد کر رہا ہے. آئیے تو میرے بھائیوں, آئیے, ماشاءاللہ, انشاءاللہ آپ کو اس کا جزائے خیر